السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ اللیل کی آخری آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت دینا مجھ پر ہے، مجھ پر لازم ہے۔ ہدایت میں دیتا ہوں۔ ہدایت کے دو معنی، ایک راستہ دکھانا، دوسرا توڑ پہنچانا۔ راستہ دکھانا میرے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لگا لے تو ٹھیک ہے، یعنی میں ضرور کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ پر کوئی نہیں لگا سکتا۔ اللہ اس طرح بعض دفعہ اپنے ذمہ کام لگا دیتے ہیں جیسا کہ ہمارے اوپر کوئی کام فرض ہو، یعنی اس کو ضرور کرتے ہیں۔ رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی کے لیے پیغمبر بھیجے، اسی کے لیے کتابیں بھیجی، اسی کے لیے تمہیں ذہن اور دماغ دیا، اسی کے لیے آفاق میں دلائل بکھیر دیے، جس پر بھی تم غور کرو گے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی ذات میں نے اتنے دلائل رکھ دیے ہیں، تمہیں یہی بھی کافی ہے۔ ہدایت اگر لینا چاہو تو اپنی جان پر، اپنی ذات پر غور کر لو۔ یہ تو کوئی مانگے نہ مانگے، چلنا چاہے نہ چلنا چاہے، ہم راہ سب کو دکھا دیں۔ باقی کوئی توجہ کرے، اس راستے کو اپنا لے اور آگے بڑھنا چاہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو توڑ بھی پہنچا دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو آدمی انابت کرے اور اس راستے پر چلنا چاہے، منزل مقصود تک پہنچنا چاہے، تو اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں، یعنی اس کو توڑ پہنچا دیتے ہیں، کامیاب کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ کامیاب زندگی گزار کے جاتا ہے۔ مختصر آگے اگلے جملے میں، اگلی آیت میں فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، پہلے جملے میں فرمایا علینا، ہمارے اوپر لازم ہے،
ہم ضرور ہدایت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسرے جملے اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَلَنَا کا لفظ عَلَيْنَا کا لفظ نہیں۔ دنیا بھی میری، آخرت بھی میری، مالک میں، متصرف میں، پیدا میں نے کیا، چلا میں لال۔ یہ ساری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس کو بھی دیکھو یہ اللہ ہی کی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں چلا رہا ہے۔ آنکھیں اس نے دی، کان اس نے دیے، زبان اس نے دی، ناک اس نے دیا، ہاتھ اس نے دیے، پاؤں اس نے دیے، دماغ اس نے دیا، عقل اس نے دیا۔ کیا چیز ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ ساری چیزیں ہمیں دی۔ تو فرمایا دنیا کی اور بھی چیزیں میرے پاس ہے، دوسری چیزیں لینا چاہو تو وہ بھی میں ہی دوں گا۔ جس کے پاس ہو تو اس سے ہی مانگنا چاہیے نا، جس کے پاس ہی نہیں اس سے کیا مانگنا ہے؟ دنیا میری ہے، یہ میں ہی دوں گا۔ لیکن ایک تو کافر ہے، مشرک ہے، اس کو تو میں نے کھلانا پلانا اپنی جو ذمہ داری ہے، وہ تو کوئی چاہے نہ چاہے میں دے دیتا۔ باقی کوئی اور ترقی چاہے تو مجھ سے لے، مجھ سے مانگے، مجھ سے دعائیں کرے، التجائیں کرے، مانگتا رہے، دوں گا۔ دنیا کے پاس مانگنے کے لیے چلتا ہے کہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ دنیا کے اسباب جو اللہ نے بنائے ہیں ان کو اپناؤ، صرف مانگنا اللہ سے ہے، مانگنا اللہ سے ہے۔ اسباب بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے اسباب استعمال کرنا یہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ان کو جو ہے اسباب کو یہ نہ سمجھنا کہ بس یہی جو ہے ان کو اپنانے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ پانی پیو، پیاس لگی ہے تو پیاس بجھائے گا اللہ، بھوک لگی ہے تو تمہیں حکم ہے کھانا کھاؤ، لیکن بھوک مٹائے گا اللہ۔ سارے کام اللہ ہی نہیں کرنا ہے۔ یہ اسباب جو نہیں کرتا، اسباب نہیں استعمال کرتا، وہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ میں نہیں سمجھ ایسے اللہ تعالیٰ وہ میری ہٹا دے گا۔ بھائی اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اس کو بالکل معطل نہیں کرنا، اسی کے بنائے ہوئے ہیں تو اسی کے بنائے ہوئے اسی کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ آپ معطل نہیں کر سکتے۔ بڑا بزرگ کوئی بنے، نہیں جی نہیں میں کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا، مجھے اللہ ہی رجائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ایسے۔ نبی علیہ السلام روزہ بعض دفعہ دن رات یکے بعد دیگرے رکھے جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ہم بھی رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا خبردار، تمہیں جو طریقہ بتایا گیا ہے صبح سحری کے وقت شروع کرو اور مغرب کو افطار کر دو، تو میری ریس نہ کرو، مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کچھ کام میرے مخصوص ہیں، جو تمہیں حکم دیا ہے اس کے اندر رہو، اس سے آگے نہیں نکلنا۔ دنیا چاہیے تو مجھ سے مانگو، دنیا کا مالک میں ہوں، اور آخرت چاہیے تو مجھ سے مانگو، آخرت کا مالک بھی میں ہوں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ آخرت کا لفظ پہلے آیا، اصل مقصد بھی ہمارا آخرت بنانا ہے۔ یہ دنیا میں ہم عارضی آئے ہیں، یہ سب کو چھوڑ جائے گا، ہر آدمی چھوڑ جائے گا، ارب پتی بھی چھوڑ جائے گا، کھرب پتی بھی چھوڑ جائے گا، غریب بھی چھوڑ جائے گا، سب چھوڑ جائیں گے۔ بس جتنے دن زندگی ہے استعمال کرو، حلال استعمال کرو، حلال طریقہ استعمال کرو، تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ آخرت بھی میرے پر فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ اب
آگے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، میں نے تمہیں خبردار کر دیا، ایک آگے آگ بھی ہے، صرف جنت نہیں اور صرف قبر نہیں، مٹی نہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں، کس سے؟ ایک آگ سے۔ کون سی آگ؟ تلظّیٰ، جو بھڑک رہی ہے، جس کے بڑے بڑے شعلے ہیں۔ سورہ مرسلات میں آتا ہے اس کے انگارے چنگارے اتنے بڑے ہوں گے جتنے کوٹھا ہے، ایک ایک کوٹھا کتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے۔ یہاں کوئی ہم اتنے بڑے انگارے آپ نے دیکھے؟ تو جہنم میں اتنے بڑے انگارے ہوں گے تو کتنی بڑی ہوگی، اور یکے بعد دیگرے ایسے ہوں جیسے کہ اونٹوں کی قطار لگی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اچھا اس میں کون داخل ہوگا؟ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں داخل وہ ہوگا جو بدبخت ہے، جو بدبخت ہے، ملعون ہے، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ چکا ہے، اللہ کے رسول کی بات، کیونکہ آگے خود فرماتے ہیں ہے کون وہ اشقا شقی بدبخت۔ ساتھ فرمایا جائے تم ڈھونڈتے نہ رہنا، میں بتا دوں۔ لا یصلہ الا الاشقى الذی کذب وتولی، صرف دو باتیں ہیں اس میں، الذی کذب وتولی، جس نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا، جس نے میرے قرآن کو جھٹلایا اور منہ پھیر کے چلا گیا، یہ ہے بدبخت۔ میرے پیغمبر کی بات نہیں مانی، میرے قرآن کی بات نہیں مانی، اس کو چھوڑ دیا۔ دو لفظ ہیں، کذب وتولی، کذب مانا جھٹلا دینا، اور وتولی مانا پیچھے ہی منہ کر کے دوسری طرف چلا جانا، دوسری طرف چلا جانا۔ یہ جناب یہ بندہ اس آگ میں جلے گا۔ اچھا تو دور کون ہوگا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، دور رکھا جائے گا وہ شخص، جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ شخص۔ دور رکھنے والے کون ہے؟ اللہ۔ دور رکھا جائے گا وہ شخص، اللہ اکبر، الاتقیٰ، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اتقیٰ، یا اللہ اتقیٰ کون ہے؟ دیکھو مطلب زیادہ تفسیر نہ کریں، اس کی آیتوں کو آیتوں کے ساتھ ملاتے جائیں تو مسئلہ بڑا آرام سے سمجھ آتا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشقا تو جائے گا جہنم میں اور اتقیٰ جائے گا جنت میں، اس کو ہم دور کریں گے، ادھر سے نہیں جائے گا۔ تو اشقا کے بارے میں دو باتیں بتائیں، وہ کیا کرتا ہے؟ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اور اب اتقیٰ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنے ایمان کو پختہ کر چکا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں لٹاتا رہتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، مال دے کر اپنے آپ کو پاک بناتا ہے۔ مال کی محبت دل کو خراب کرتی ہے۔ مال آئے اور اللہ کے راستے میں جائے، مال بھی پاک ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے، یہ جنت میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اللہ اکبر، اللہ کمانے والے کماتے ہیں۔ ایک صحابی غریب آدمی ہے، دوسرا صحابی ہے، اس کا کھجور کا ایک درخت ہے، وہ ذرا ٹیڑھا ہو کے وہ اس کی شاخیں اور اس کا پھل جو ہے دوسرے کی حویلی میں جاتا ہے، ادھر گرتے ہیں۔ اس نے کہا ہوا ہے بھائی میرے درخت کا پھل جو گرے گا آپ جمع کر لیں، میں اٹھا کے لے جاؤں گا، آپ استعمال نہیں کر سکتے۔
جو میں اوپر سے اتاروں گا وہ تو اتاروں گا، جو گر گیا بھی، حالانکہ یہ ایک جو گر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی لے لے تو کوئی بات، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مشکل ہو گئی اس کے لیے، آخر بچے ہیں، بچہ کسی وقت کوئی کھجور گر جائے اٹھا لے گا، تو وہ پھر زمین آسمان ایک کرتا ہے، کیوں یہ کھجور تم نے بچے تمہارے کھا گئے؟ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ میرے لیے یہ مشکل ہے، درخت اس کا ہے، گھر میرے میں وہ ٹیڑھا ہوا ہے، پھل ادھر گر جاتا ہے اس کا، بچے اٹھا لیتے ہیں اور یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، ہم جتنا ممکن ہے اس کو جمع کر کے اسی کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے لے لیتے ہیں کچھ تو پھر تنگ کرتا ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا گیا، صاحب آپ جو آپ کے پاس جو کھجور ہے وہ کھجور اس ہمسائے کو اگر دے دیں تو میں آپ کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں، میں آپ کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں، یہ کھجور اس کو دے دیں۔ لیکن اس نے کہا بس میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دے سکتا۔ ایک دوسرے صحابی کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا جو یہ کھجور کا درخت اس کو دے دے گا میں جنت کا ضامن ہوں۔ اس کے پاس آیا جو مالک تھا، بھائی جو بیچ دے میں خریدتا ہوں۔ بات ہوتے ہوتے اس بات طے ہوئی کہ 60 کھجوریں اس کے بدلے لوں گا، ایک کھجور دینی ہے، پورا باغ 60 کھجور کتنی جگہ پہ آئے گا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، 60 کھجوریں مجھ سے لے، 60 پودے کھجوروں کے اے مجھ سے لے، لیکن یہ درخت مجھے دے دے۔ انہیں دے دیا، سودا کر لیا، 60 کھجوریں، اور وہ درخت اس سے لے کر اسی جس کے گھر جا رہا تھا اس کو ہبہ کر دیا کہ یہ آپ کا ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ بھائی ایک کھجور ہے، آپ نے 60 کھجوریں اس کے مقابلے میں دی ہیں۔ فرمایا اس کو 60 کھجور کو نہ دیکھو، اللہ کے نبی کے وعدے کو دیکھو، جو یہ کھجور کا پودا اس کو دے دے گا میں جنت کا ضامن ہوں، میں نے 60 کھجوریں دے کر جنت لی ہے۔ اس طرح ہونا ہمارا ایمان، پھر مال خرچ ہونا آسان ہوتا ہے، ورنہ نہیں نہیں نہیں، پھر غریب کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اس کا اپنا مال بھی بڑھتا ہے، اور لوگوں میں بھی عزت ہوتی ہے، اللہ کے یہاں بھی عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے جہنم سے اس کو دور کروں گا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال کو دیتا ہے اور پاک بنتا ہے۔ باقی آیتیں انشاءاللہ ملیں گے۔